گیا اور آج رشیا ہے. تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے انتہائی خراب ہے، اور اس وقت عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے. اور یہ معاشی تباہی اگر ہم نے جو وقت بڑی تیزی سے جاری ہے اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا وہ شعر بڑا موزوں ہے اس موقع کے لیے کہ فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. تو یہ جو اس وقت جو اس حکومت پی ٹی آئی حکومت کی 3.5 سال میں جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور جو تباہی کی ہے، چاہے وہ قرضوں کی مد میں ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو. دیکھیے آج 3 چیزیں آج پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہی ہیں: انفلیشن، مہنگائی، افراط زر اور بے روزگاری. کووڈ کے زمانے سے پہلے آپ آ جائیں تو اس وقت ان کی کارکردگی کیا تھی؟ کووڈ آیا مارچ 2020 میں، تو مارچ 20 سے پہلے آپ کارکردگی دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے. اور کووڈ آج صرف پاکستان میں تو نہیں آیا، پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے. اور پوری دنیا میں مہنگائی، یقیناً مہنگائی آئی ہے، لیکن آج مہنگائی کے حوالے سے پاکستان دنیا کی فہرست میں 3 نمبر پہ ہے. یعنی 3 ملک ہے جہاں پر ہائیسٹ لیول آف انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن. آپ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہم سب سے آگے ہیں مہنگائی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداداد ملک پاکستان آج اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ تاریخ کے پاکستان کی تاریخ کے سنگین ترین بحران میں آج ہم مبتلا ہیں. اور اگر ہم نے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو پھر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں نے بطور پی ایم ایل این کے صدر کے، بطور لیڈر دی اپوزیشن، میں نے پارلیمان میں پوری طرح ان خطرات کا ذکر کیا، پوری اپوزیشن نے ذکر کیا اور حکومت کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور خدا را آپ غریب آدمی کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں. جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ تو زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ان کی آپ فکر نہ کریں. آپ عام آدمی جو کروڑوں میں بستے ہیں ان کی روٹی دال اور دوائی کا انتظام کریں، مگر ان کے اوپر جو تک نہ دیں گی. ہم نے متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی بھرپور ہم نے آواز اٹھائی، اور جو قومی مفادات ہیں اس کے لیے ہم نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے حکومت کو پوری طرح متنبع کیا. لیکن میں نے اس طرح کہا کہ وہ یہ تلخ باتیں سننے کی عادی نہیں ہیں، اور جب یہ باتیں کی جائیں تو پھر جو ان کا منترا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ زبان پر الفاظ نہیں آتے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اور لغو الزامات اور پھر گالی گلوچ تک معاملہ شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی. جون میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کی مدت ختم ہوئی، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے. اور
مہنگائی انفلیشن وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی انفلیشن. یہ فیکٹس ہیں انڈینائبل انڈیلیبل مارکس ہیں الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے. اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج IMF کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے. قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے. اور IMF کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے IMF سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان نے. اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں. اور اس ہمسایہ ملک نے اس کے بعد 30 سال گزر گئے IMF کہ وہ قریب نہیں پھٹکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں قومی اجتماعی صلاحیت اور اس کی قوم کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر. لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں، اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں. لیکن if you come to make a comparison تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی 5.8% آپ کی GDP تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی، جو آج سسکیاں لے رہی ہے. اور پتہ نہیں I don't go into that کہ یہ فج فگر سے نہیں مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں. کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے. تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. It pricks your heart, goes through your heart کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ملک. یہ IMF کے میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. I don't want to waste your time اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن جو امپورٹنٹ کرٹیکل پوائنٹس میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تھی 30,000 ارب روپے، واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا، کوٹ اینڈ کوٹ. اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے، یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے، کلیکٹیو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں. اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں. اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی، یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں. ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، ریکارڈ گواہ ہے. اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک
ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے، جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے، موسٹ ایفیشنٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز، وہ لگائے۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے۔ ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے گوادر میں، یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن، ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ مجھے کے پی کے میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا، میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا۔ اور یہ الحمدللہ آج جو سماگ جو لاہور میں ہے، وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری، اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، پھر کیا بات بنتی؟ اورنج لائن دیکھیں، پولوشن فری ہے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ تو میں کوئی خود نمائی میں ساری باتیں نہیں کر رہا، اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر سموگ شاید نہ ہوتی آج، وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا، 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا۔ ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی۔ مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں۔ ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونز، جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے، اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی، اس طرح بنگلہ دیش، جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے، بہت افسوس ہوگا، دل دکھتا ہے، لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا۔ آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے، اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بتائیے، اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، قائد کا پاکستان دو رخت ہوا، اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں۔ اور پھر یہ حکومت، انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے، ایز اف کہ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا ہے۔ رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں، جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں، آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا، آئی بی کو شامل کیا گیا، ایف آئی اے، اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک ڈھیلے کی ان لونز میں کہیں فنڈنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی۔ اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے۔ وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا، اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا، جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی۔ اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی، انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے میں تھا، 122 روپے میں تھا، آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں، اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا۔ یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں،
اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے، ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کی جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً $50 بلین کا ہے 23 بلین کا، سوری. اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ $50 بلین پہ پہنچ جائے گا. تو $50 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فورن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کی اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے، جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس، ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں، تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے، چاہے اس کو ٹیکہ $1000 کا ملے یا $1,00,000 کا. غریب آدمی جو جس کا صرف پورے مہینے کی تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج لاہور میں اسموگ کا برا حال ہے اور پورا لاہور اس وقت انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہے، اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں بالفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھ لیں، جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، جو پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں، مگر IMF کی جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے. 200 بلین کی یہ IMF کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی، نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے، I want to tell you very frankly کہ قرضے ہم نے بھی لیے، کوئی شک نہیں، اور سب قرضے لیتے ہیں، لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی. آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی آج ہم ان کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا، میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنےسٹ ہے، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے، لیڈ بیک حکومت ہے، نا تجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں، گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے، بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کہا لگائے گئے، جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا، اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا ہے اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں، ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو اسپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے، یہ چوتھی
चौथा सर्दियों का मौसम है इस हुकूमत का कि ये हर सर्दी इंतहाई सर्द मोरी से अपना अपना उसको अपना हैंडल करती है। आवाम का इसको कोई एहसास नहीं है कि किस तरह सर्दी में वो ठिठुर रहे हैं। अभी तो सर्दी आनी है और फिर गैस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, गैस घरों के लिए नहीं है, तो आपकी जो एक्सपोर्ट सफ़र होंगी, फिर आप किसके पास जाएंगे? ये वो मुश्किलात हैं, ये वो दिलखराश वाक़यात हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत जो धांधली के नतीजे में आई और उनकी बदतरीन गवर्नेंस ने पाकिस्तान की माश ने हर चीज़ को तहबाला कर दिया है। और आप देख लें कि होलसेल जो प्राइस इंडेक्स जो है वो इस वक्त 21% है, 27% है। अब आप बताइए कि फिर महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा, और ये खतरे की घंटी नहीं बजेगी तो क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि इन हवालों से हमें आज बड़ा गौर करना होगा। इस हुकूमत ने अभी IMF की शराइत पर अभी अमल करना है। 4 रुपए लीटर इन्होंने लगाना है वो पेट्रोलियम लेवी, और उसको 30 रुपए तक लेके जाना है, 30 रुपए तक। और जो सेल्स टैक्स जो है वो वापस ये उनको विड्रॉ कर रहे हैं, उसको दोबारा उसको लेके जा रहे हैं। तो ये सेल्स टैक्स जो है गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है, और ये वो काम करें सिर्फ IMF के अहकामात के ऊपर। ये IMF को, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता महकूम गुलाम बना रहे हैं। IMF से तो जान छुड़ानी चाहिए। आप अपना स्ट्रक्चर करें, आप अपना सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, और उससे निकलें। मैंने एक जो मिसाल दी थी वो इतनी अच्छी मिसाल नहीं, मगर वो है कि 30 साल हो गए उनको, फिर IMF के पास नहीं जाना पड़ा। तो मैं आपके ज़रिए पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है, और अगर हमने फिलफौर अगर हमने कोई इसके ऊपर इज्तिमाई तौर पर हमने पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, देखिए अगर यही हालत रही खुदा न खास्ता, तो फिर तो आपको मास वाइड डेट सर्विसिंग के कुछ नहीं बचेगा कि आप खर्च कर सके। आपको तो फिर दफा को भी आपको फाइनेंस करेंगे कर्जे लेकर। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान के तारीख में, शायद एक आध मरतबा हुआ। अब अगर आप दफा को भी आप जो कि पाकिस्तान दफा किसी भी कौम के लिए लाजम मुलजुम होते हैं, सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक की खुशहाली और तरक्की की जमानत होती है। अगर उसको भी आप कर्जे लेकर आप अपना फाइनेंस करेंगे तो इससे बड़ी शूमी किस्मत नहीं हो सकती। मैं मज़ीद आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। अगर कुछ सवाल होंगे तो मेरे साथी भी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कर्जों की मैल से जान छुड़ानी है, ईजियर सेड देन डन। और अगर आपने मुल्क के अंदर आप खुशहाली और तरक्की लानी है और कौम का वकार और कौम की जो इज्तिमाई बसीरत को बुरुकार लाकर पाकिस्तान की इज्जत और वकार को दोबारा बहाल करना है और कॉम्युनिटी ऑफ नेशन में पाकिस्तान का खोया मुकाम वापस दिलाना है, और हज़रत कायद के फरमुदात और अल्लामा इकबाल के अहकामात और लाखों लोगों की कुर्बानियों जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खून का अतिया दिया और खून के दरिया उन्होंने बहाए, उनको अगर आपने सुकून देना उनकी रूह को, तो फिर हमें इन कर्जों की मैल से जान छुड़ानी होगी। ये लंबा रास्ता है, इट्स अ बम्पी रोड, वक्त लगेगा, लेकिन उसके लिए अमानत, दयानत और मुसलसल मेहनत करना होगी। उसके लिए इकबाल ने कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। पहले अपने आप में कमिटमेंट लेके आए, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे और फूक डाले ये जमीनों आसमान मुस्तहार, ये खुदार की जिंदगी, खुदार की जमीन और खुदार का आसमान। इकबाल ने वो बात कही 80 साल पहले जो आज परफेक्टली एप्लीकेबल है पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, कि फूक डाले ये जमीनों आसमान मुस्तहार और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। फिर उसकी जो क्या कहते हैं जब जलाते हैं तो क्या होता है, ऐश, खाक,
اس خاک سے جو جو اپنا مانگے تانگے کی جو زندگی ہے اس کو خاک سے پر خود اپنی محنت اور دیانت سے پر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی, اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری صبر ہو گیا. آپ ناراض نہ ہو یار, ناراض نہ ہو, آپ بھائی ہیں. عاصم آج آپ ٹائی لگا کر آئے تو پہلے آپ کر لیں. عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اگر ناراضی ہوگی تو آئی ایم سوری. دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس دو پلیٹ فارمز ہیں. پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے, اور وہ دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے ای وی ایم اور دوسرے قوانین کو, وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں. اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بینچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے. پر مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے, لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے, اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں. یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا. میں سب پارٹیز کو, ان کی لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں. جب پٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے. میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں, کوئی میں سیاسی میں نعرے بازی نہیں کر رہا. میں حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی. تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. میں اسلام آباد میں تھا, راول پنڈی میں نہیں تھا. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے. اگر راول پنڈی جانا شہر ہے ہمارا, جانا ہوگا تو ارل جائیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. جی بالکل. دیکھیں اپنا ایک سے زیادہ آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم حکمت عملی بناتے ہیں. ہم نے ہمارے پاس آپشن ہے ان ہاؤس چینج کی, بالکل آپشن ہے, اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے, اور جب بھی مناسب وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے. اور بھی ہمارے پاس جس طرح مہنگائی کے خلاف ہم یقیناً ہم کمر بستہ ہیں اور ہم مہنگائی مارچ نکالیں گے انشاءاللہ, اور حکومت کو ہم
यकीनन नाक से चने चबवाएंगे। देखें, ईवीएम का मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ईवल विशेस मशीन है, लोगों ने इसको और नाम भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम कानूनी मामला था। आप देखें कि नवाज शरीफ की सरबराही में, ये रिकॉर्ड की बात है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं 2017 में, 16 से उसकी शुरुआत हुई 17 में, और ये पीटीआई कंटेनर पे भी चढ़ी हुई थी और उन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मुशावरत में भी शामिल थी। 117 इजलास हुए हाउस कमेटी के, पार्लिमानी कमेटी 117, और विदाउट एनी एक भी उसमें डिसीजन नहीं थी, और मुतफक्का तौर पर वो हमने कानून पास किया। क्यों? कि वो आज हम हुकूमत में, कल कोई और होगा, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, पाकिस्तान का फ्यूचर इससे मुंसलिक है। जिस तरह जो फैटफ जो है, हमने वो बिल पास किया, ऑपोजिशन उसमें हिस्सा लिया, इसलिए कि पाकिस्तान का जो नाम जो है वो एट स्टेक है। अभी तक हमने वो फैटफ बिल पास किए, सब कुछ किया हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। वो हम जानते हैं क्यों रखा जा रहा है, कि एक आलमी एक प्लान है, उसके तहत पाकिस्तान को अब अंडर प्रेशर रखें और उसको पाकिस्तान को दबा के रखें। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि मुल्क की वसीतर मफाद में हमने, जबकि इमरान नियाजी को एक ही चीज़ आती है कि मैंने अपोजिशन को किस तरह दीवार से लगाना है, बल्कि चुनना है दीवार से, और उसके बावजूद भी हमने फैटफ के ऊपर हमने बिल पर पत्थर रखकर फॉर द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट वी कोऑपरेटेड, और हमने वोट डाला उसके लिए। इसी तरीके से इनको चाहिए था ईवीएम के ऊपर। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।